دوستو، ہمیں نفرت کی آگ میں دھکیلنے کے خواہش مندوں کو معلوم ہو کہ جس چنگاری کو شعلہ بنانے کے لیے بے رحم ہواؤں کو متحرک کیا گیا ہے وہ نہایت سفاک ہے۔ بند دماغوں، ناعاقبت اندیشوں، شعلہ بیانوں اور جنگ پرستوں کی دونوں جانب ہی کمی نہیں ہے۔ ان کے ہاتھوں میں تیر و تفنگ اور تلوار بھی ہیں، دماغوں میں تاریخ گمگشتہ کا زوم اور تکبر بھی ہے، زبانوں پر مہان لفظیات والے پرشکو نعرے بھی ہیں، مگر یہ سب تاریخ سے نابلد ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جنگ کی ہولناکیوں سے گزر کر ہی جنگ کی بھیانک تباہ کاریوں سے آگاہی حاصل ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دنیا ایک وسیع سماج میں تبدیل ہو چلی ہے۔ اب دانش اور شعور کسی مخصوص طبقے یا خطے کی میراث نہیں ہے۔ دنیا کے ایک حصے میں ہونے والی تباہی اور بربادی اور اس سے پیدا ہونے والے نتائج سے دوسرے حصوں میں رہنے والے لوگ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ حقائق معروضی اور آفاقی ہوتے ہیں، غلط یا کوئی بھی کرے نتیجہ سب کے لیے ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ جنگ کے بھیانک شور سے موسیقی برآمد نہیں ہو سکتی، درد بھری چیخ پر ہنسا نہیں جا سکتا، خوشی کا احساس بھی سب کے لیے یکساں ہوتا ہے اور درد کا اثر بھی سب ایک جیسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ کیا واقعی ہم جانتے ہیں کہ جنگ کسے کہتے ہیں؟ جب مائیں بچوں کو دودھ نہ پلا سکیں کیونکہ بچے زندہ ہی نہیں رہتے، جب آگ تو ہر طرف ہو مگر اس سے روٹی نہ پکائی جا سکے، جب پانی زہر آلود ہو جائے، جب سہارا دینے والے بازو اور عاقبت کے لیے دوڑنے والی ٹانگیں سلامت نہ رہیں، جب صرف جسم ہی نہیں روح بھی زخمی ہو جائے، جب بارود کی بو کا زہریلا اثر آنکھوں، نتنوں اور حلق کے نازک حصوں میں اترتا ہوا محسوس ہو، جب نہریں جانوروں کی اور کنویں انسانوں کی لاشوں سے بھر جائیں، جب حاملہ عورتوں کے پیٹ میں نیزے گھونپ دیے جائیں، جب خواب دیکھنے اور اپنوں کا انتظار کرنے والی دوشیزائیں بیوہ ہو جائیں، مائیں جیتے جی مر جائیں اور بچے یتیم ہو جائیں، جب لاشیں دفنانے کے لیے اجتماعی قبریں کھودنا مجبوری بن جائے، جب کتبوں پر ناموں کی طویل فہرست ہو اور لوگ اپنے عزیزوں کو صرف ایک نمبر سے پہچانیں، جنگ اسے کہتے ہیں۔ بستیاں کیسے تاراج ہوتی ہیں، سوشل میڈیا ایسی ویڈیوز سے بھرا پڑا ہے۔ دریدہ بدن والی زخمی روحیں کیسے اپنے پیاروں کی لاشوں پر ماتم کرتی ہیں، حالیہ جنگوں میں دیکھیے۔ کیا قیامت ہیروشیما یا ناگاساکی سے مختلف ہوگی؟ نہیں، وہ اس سے زیادہ بھیانک نہیں ہو سکتی۔ 80 سال گزرنے کے بعد بھی بہت سے جسموں میں تابکاری اثرات اب بھی موجود ہیں۔ وہ ان تابکاری جرثوموں کے ساتھ کیسے جیتے ہیں اس کا تصور بھی محال ہے۔ دوستو، فاختہ کی چونچ میں زیتون کی شاخ ایک علامت ہے، یہ علامت ہمیشہ سلامت رہے۔ بہت بہت شکریہ۔